سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا اور استفادہ حاصل کیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بے شمار مال تھا، جس میں ہر قسم کا مال شامل تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس اونٹ، غلام، جانور اور حران کے علاقے میں بسنا کے مقام پر بہت سی اراضی تھی۔ یہ سب کچھ آپ علیہ السلام ہی کے قبضے میں تھا، اور آپ علیہ السلام کے یہاں اولاد و اہل و عیال کی کثرت تھی، جسے آپ علیہ السلام سے چھین لیا گیا، اور آپ علیہ السلام کو مختلف بیماریاں لگ گئی، اور جسم کا کوئی عضو صحیح سلامت نہ رہ سکا سوائے دل اور زبان کے، جن سے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کمال و صبر کا مظاہرہ کیا، ثواب کی نیت کی اور شب و روز اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ بیماری طول پکڑ گئی اور پاس بیٹھنے والے علیحدہ ہو گئے، اور ان سے محبت رکھنے والے دیکھ کر گھبرانے لگے۔ آپ علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا گیا اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر پھینک دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہ رہا جو آپ علیہ السلام کی دیکھ بھال کرتا۔ بیوی آپ علیہ السلام کی ضرورتوں کا خیال رکھتی اور ان کے احسان کا دھیان بھی رکھتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام ان پر شفقت کیا کرتے تھے، چنانچہ وہ بارہا آپ علیہ السلام کے پاس آیا کرتی، آپ علیہ السلام کو سنبھالتی اور رفع حاجت اور دیگر ضروریات پورا کرتی۔ آپ علیہ السلام کا مال بہت کم رہ گیا تھا، اور ایسا وقت آ گیا کہ وہ مزدوری پر لوگوں کے کام کرتی، تاکہ آپ علیہ السلام کو کھانا کھلا سکے اور علاج کروا سکے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ مال و اولاد کے چھوڑ جانے پر ساتھ تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیف انبیاء علیہ السلام نے برداشت کی، اور پھر نیک لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ جو شخص دینی حیثیت میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اسے اس قدر زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی آزمائش سخت سے سخت ہوتی گئی، اور جوں جوں تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا، آپ علیہ السلام کے صبر و استقامت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ علیہ السلام کے صبر کو لوگ بطور مثال بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی اسرائیل کے واقعے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق ایک طویل روایت بیان کی ہے کہ کس طرح آپ علیہ السلام اولاد سے محروم ہوئے اور مال بھی جاتا رہا۔ پھر آپ علیہ السلام جسمانی تکلیف میں بھی مبتلا کیے گئے، یہاں تک کہ لوگ ساتھ چھوڑ گئے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہیں چیچک کی بیماری میں مبتلا کیا گیا۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 3 سال تک جلدی بیماری میں مبتلا رہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال اور چند ماہ تک بیمار رہے۔ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا، جہاں کیڑے مکوڑے آپ علیہ السلام کے جسم پر رینگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے آپ علیہ السلام کو نجات دی اور اجر عظیم سے نوازا۔ حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک چیچک میں مبتلا رہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک کا گوشت گل سڑ گیا تھا اور صرف ہڈیاں سلامت تھی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی آتی اور راکھ لا کر آپ علیہ السلام کے نیچے بچھایا کرتی تھی۔ جب بیماری طویل ہو گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ میں نے 70 سال صحت و تندرستی کے ساتھ بسر کی ہیں، تو کیا اب میں 70 سال اس تکلیف میں صبر نہیں کر سکتا؟ بیوی نے جب یہ بات سنی تو رو پڑی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کھانے کا بندوبست کیا کرتی تھی۔ ایک وقت آیا جب ہر ایک نے اس خوف سے کہ کہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے جراثیم ان کی بیوی سے ان میں منتقل نہ ہو جائیں، ان سے کام کروانا چھوڑ دیا۔ جب بیوی نے دیکھا کہ لوگ اب ان سے کام لینا گوارا نہیں کرتے، تو انہوں نے اپنے بالوں کی ایک لٹ ایک امیر زادی کو فروخت کر دی۔ اس امیر زادی نے آپ علیہ السلام کو اس کے بدلے میں کھانا دیا، جسے لے کر آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ کھانا کہاں سے لائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کی خدمت کی، انہوں نے مجھے کھانا دے دیا۔ اگلے دن بھی جب انہیں کوئی کام نہ ملا تو انہوں نے
بالوں کی دوسری لڑ بھی بیچ دی اور اس کے عوض جو کھانا ملا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں یہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم مجھے یہ نہ بتاؤ گی کہ تم کھانا کہاں سے لائی ہو۔ بیوی نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر دکھایا تو سر پر بال نہ تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب رحم فرمانے والوں سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے دو بھائی تھے۔ ایک دن وہ دونوں آئے لیکن آپ علیہ السلام کی جسم کی بدبو کی وجہ سے دور رہے اور کہنے لگے اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ اس مصیبت میں مبتلا نہ کیا جاتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب ان کی باتیں سنی تو رو پڑے اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، الہی تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھا کر نہیں سویا کیونکہ بھوکی کی حالت سے میں واقف ہوں، تو ان کے سامنے سچائی کھول دے۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ دونوں نے آسمان سے ندا سنی جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے بیان کی تصدیق ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی تو جانتا ہے کہ میرے پاس جب دو قمیض ہوئیں میں نے ایک صدقہ کر دی تو سچائی کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اس بات کی بھی تصدیق فرمائی اور دونوں بھائیوں نے یہ ندا خود سنی۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی مجھے تیری عزت کی قسم میں اس وقت تک سجدے سے نہ سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو میری تکلیف کو دور نہ کر دے گا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت تک بارگاہ الہی میں سر جھکائے رکھا یہاں تک کہ شفا یاب ہوئے۔ حضرت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک آزمائش میں مبتلا رہے۔ آپ علیہ السلام کے تمام احباب چھوڑ کر چلے گئے سوائے دو بھائیوں کے جو صبح و شام آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم ایوب علیہ السلام سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا جو کسی سے نہیں ہوا۔ اس پر دوسرے نے دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ پہلے نے کہا کہ 18 سال گزر گئے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوئی جس سے انہیں شفا ملتی۔ جب دونوں بھائی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو ان سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کہتے ہو، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ دو شخص جھگڑتے اور قسمیں کھاتے تو میں گھر جا کر ان دونوں کی جانب سے کفارہ ادا کیا کرتا تھا کہ کہیں انہوں نے اللہ کا نام نہ حق نہ لیا ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب رفع حاجت کی ضرورت محسوس کرتے تو بیوی آپ علیہ السلام کو لے کر جاتی تھی۔ ایک دن بیوی کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا چشمہ ہے۔ نہانے اور پینے کو جب بیوی قدرے تاخیر سے پہنچی تو دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہو چکی ہے اور وہ دوبارہ تندرست اور توانا ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکے تھے۔ بیوی نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان نہ سکی اور دریافت کرنے لگی کہ کہیں تم نے بیماری میں مبتلا اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ ہوں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے دو کھیت تھے جن میں سے ایک گندم کا اور دوسرا اجوا کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دو بادل بھیجے جو ان کھیتوں پر برسے۔ گندم کا کھیت سونے میں تبدیل ہو گیا اور جو کا کھیت چاندی میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنتی لباس پہنایا۔ آپ علیہ السلام اس جگہ سے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ جب بیوی تشریف لائی تو آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکی، کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار شخص تھا، کہیں اسے کوئی کتے یا بھیڑیے تو نہیں کھا گئے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی بیمار شخص ہوں۔ بیوی نے کہا کہ کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت یابی عطا فرما دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کا مال اور اہل و عیال اسی طرح لوٹا دیے جس طرح تھے، بلکہ انہیں دو گنا کر دیا۔ حضرت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جانب وہی فرمائی کہ میں نے تجھے تیرے اہل و عیال اور مال کو دگنا واپس کر دیا۔ اس پانی سے غسل کرو جس میں تمہارے لیے شفا ہے، اور اپنے ساتھیوں کی جانب سے قربانی کرو اور ان کی بخشش کی دعا کرو، کیونکہ انہوں نے تمہارے بارے میں میری نافرمانی کی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحتیابی عطا فرمائی تو سونے کی ٹڈیوں کی بارش آپ علیہ السلام پر کی۔ آپ علیہ السلام انہیں ہاتھوں سے سمیٹتے تھے اور کپڑوں میں ڈالتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے ایوب علیہ السلام، کیا تیرا جی نہیں بھرا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی تیری رحمت سے کس کا جی بھرتا ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جانب سونے کی ٹڈیوں کا ایک لشکر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام انہیں اپنے کپڑوں میں ڈالتے جاتے تھے۔ حکم الہی ہوا کہ اے ایوب علیہ السلام، میں نے تمہیں جو دیا وہ کافی نہیں؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی تیری رحمت ہو رہی ہے اور میں اس رحمت میں سے حصہ کیسے نہ لوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے برہنہ حالت میں غسل کیا اور ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں پکڑ کر کپڑوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب علیہ السلام، کیا میں نے تجھے عطا نہیں کیا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی الہی میں تیری رحمتوں سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ پاؤں کی ٹھوکر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس چشمے کے پانی سے غسل کیا اور اسے پیا تو صحت یاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت یابی کے ساتھ ساتھ حسن جمال بھی لٹا دیا اور مال و دولت سے بھی نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی اور گھر والے بھی واپس لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ان کے گھر والے انہیں دگنا کر کے لوٹا دیے۔ ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فوت ہونے والے اہل کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فوت ہونے والے اہل کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فوت ہونے والے اہل پر اجر و ثواب عطا فرمایا اور ان کی جگہ انہیں دنیا میں مزید اولاد عطا فرمائی اور آخرت میں بھی ان سب کو اکٹھا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور کیا اپنی رحمت کے ساتھ اور انہیں شفا دی۔ چنانچہ فرمایا کہ اس میں نصیحت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، کیونکہ جو تکالیف اور مصائب حضرت ایوب علیہ السلام کو پہنچے اور جس طرح انہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور انہوں نے اس پر صبر سے کام لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں رحمت کا مطلب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی جوانی لوٹا دی اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے 26 بیٹے ان سے تولد ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سرزمین روم میں دین ابراہیم پر 70 سال بسر کیے۔ آپ علیہ السلام کے بعد لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تبدیلیاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیوی کی جانب سے دیر کرنے پر قسم کھائی تھی کہ انہیں 100 ڈنڈے ماریں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رعایت فرما دی۔ ایک قول یہ بھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے اپنے بالوں کی لٹیں فروخت کر دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ تم نے یہ کام کیا ہے لہٰذا میں تمہیں 100 ڈنڈے ماروں گا۔ ایک قول یہ ہے کہ شیطان طبیب بن کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا اور ایک دوائی انہیں دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دوائی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ فلاں نے دی ہے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ شیطان تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں بیوی کو 100 ڈنڈے ماروں گا۔ چنانچہ جب صحت یاب ہوئے تو قسم پوری کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم میں رعایت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ رعایت آپ علیہ السلام کی بیوی کے لیے تھی کیونکہ وہ بھی صبر کرنے والی اور متقی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ متوجہ ہونے والا تھا۔ بیشتر فقہ نے قسم اور نظر کے معاملے میں اس رعایت کو پیش نظر رکھا ہے اور اسی آیت کریمہ سے استدلال قائم کیا ہے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مورخین کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا وصال 93 برس کی عمر میں ہوا، جبکہ کچھ نے اس سے زیادہ عمر بتائی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مالداروں کے لیے دلیل بنائے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کو غلاموں کے لیے دلیل بنایا جائے گا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اہل مصائب کے لیے دلیل بنا دیا جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حامل کو وصیت فرمائی، چنانچہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد اشاعت دین کا منصب سنبھالا اور اس میں ان کے بھائی بشر نے ان کی مدد کی۔ بشر بن ایوب کے بارے میں ہی علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ وہ نبی تھے اور ان کی عمر 75 سال تھی اور یہی
ذوالکفل ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بارے میں معلومات ہو سکے۔ خدا حافظ۔